فیکٹری ایریا کے علاقے میں داخل ہونے والی وہ لمبی سی سیاہ کار اس وقت بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ سارے بلب بجھے ہوئے تھے اور اتنی بڑی گاڑی میں صرف ایک ہی زیرو تھا۔ وہی گاڑی سٹیئر کر رہا تھا۔ یہ ایک درمیانی جسامت کا آدمی تھا۔ سر پر فلیٹ ہیڈ تھی، جسم پر بڑے کالروں والا سیاہ اوور کوٹ اور پیروں میں لانگ بوٹ۔ اس کے ہاتھوں میں باریک سیاہ ربر کے دستانے تھے۔ اس کا چہرہ کسی مردے کے چہرے کی طرح بالکل سفید اور بے تاثر تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور اتر پڑا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک دیوار میں دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ کسی فیکٹری سے ملحقہ عمارت کی عقبی دیوار تھی۔ مشینوں کے چلنے کا دھیما دھیما شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ اس سیاہ لباس والے سفید وجود نے دروازے کے پاس پہنچ کر جیب سے ریوالور نکالا، پھر اسے نال کی طرف سے پکڑ کر دستے سے دروازے پر 4 مرتبہ دستک دی۔ دستک دینے کا ایک خاص انداز تھا۔ پہلی دستک تیز تھی، دوسری ہلکی، تیسری ہلکی اور چوتھی پھر تیز۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور ایک بگڑا ہوا چہرہ دروازے میں نظر آیا۔ اس سیاہ لباس والے سفید مردے کے وجود کو دیکھتے ہی اس نے اس طرح گھبرا کر سر اندر کر لیا جیسے موت کو دیکھ لیا ہو۔ پھر اس نے دروازہ پوری طرح سے کھول دیا اور مؤدب انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک طرف پڑے ہوئے سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس سیاہ لباس والے کے ساتھ ایک دوسرا آدمی جو دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا چلنے لگا۔ کیا رپورٹ ہے پرتاپ سنگھ؟ اوکے باس، کام ہو گیا ہے۔ لاش ہسپتال گئی ہے؟ یس باس، مگر ہم سب چیز لے آئے تھے، اوپر آپ کے کمرے میں ہے۔ ویری گڈ۔ 2 نمبر کا کیا حال ہے؟ وہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی، کہتی ہے جان دے دے گی مگر عزت نہیں دے گی، پرتاپ سنگھ نے بتایا۔ عزت کا لفظ آتے ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھر آئی تھی۔ 6، 7 اور 8 نمبر وہ تیار ہو گئے ہیں باس، اور آج انہیں بک کر دیا گیا ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، اس سیاہ لباس والے سفید وجود نے چکردار زینے طے کرتے ہوئے کہا۔ کمروں کو پوری طرح ریڈی کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو وہ کچھ بک دیں۔ میں سب انتظام کر چکا ہوں باس۔ بکی کون ہے؟ سیٹھ شاہین، سیٹھ قادر اور جنرل کارپوریشن کا چیئرمین رانا امیتابھ۔ گڈ، اس کے لبوں سے نکلا۔ یہ لوگ بعد میں کام آ سکتے ہیں۔ سمجھ گیا باس۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور سیاہ لباس والا سفید وجود اندر بڑی سی میز کے گرد پڑی ہوئی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس میز پر 4 فون رکھے ہوئے تھے، ایک سگار کیس تھا، ایک ایش ٹرے۔ اس کے علاوہ میز پر اور کچھ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ پرتاپ سنگھ مؤدب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایسا سناٹا تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ دونوں کتے بہت بھونکنے لگے ہیں پرتاپ۔ اگر باس کی اجازت ہو تو کتوں کو خاموش کر دیا جائے۔ نہیں، میں مزید سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تم صرف کتوں کی نگرانی رکھو۔ ایک کتا الاسکا کے چوکیدار تک پہنچ گیا تھا۔ باس، تم نے کیا کیا؟ وہ کچھ بتا نہیں سکا۔ اسے اصل بات یاد نہیں آ سکی تھی باس۔ جیسے ہی کتا حال میں گیا، چوکیدار کا صفایا کر دیا گیا، پرتاپ سنگھ نے کہا، اور سفید وجود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مردہ ہنس پڑا ہو۔ سفید سفید چہرے پر اس کی توے کی طرح کی کالی آنکھیں بڑی بھیانک لگ رہی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد 2 نمبر کو یہاں بھیج دینا، اس سفید رو نے کہا، اور پھر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ پرتاپ سنگھ ذرا سا جھکا اور پھر کمرے سے نکل کر آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کا رخ زینوں کی طرف تھا۔ ہیلو زاہد، ایک آواز سن کر میز پر تنہا بیٹھا وجود چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر مخاطب کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، آنکھوں میں زندگی مچلنے لگی تھی۔ آؤ آؤ پریم ناتھ، آؤ، اس نے بڑی گرم جوشی سے کہا تھا۔ آج بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ پریم ناتھ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ یار، وہ اپنی سیکرٹری ہے نا؟ زاہد بولا۔ ہاں، وہ نجمہ کی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں وہی۔ زاہد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا اسے؟ ہوا تو کچھ نہیں، زاہد نے کہا۔ سسری اب اڑنے لگی ہے، پر نوچ ڈالو، پریم ناتھ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ تو 1 ہفتہ قبل نوچ ڈالے تھے، اور وہ روزانہ ہی ہنسی خوشی میرے ساتھ اوور ٹائم کر رہی تھی، مگر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا ہوا؟ کل کہنے لگی شادی کر لو، میں نے منع کیا۔ اس پر تھوڑی سی تلخی ہوئی اور وہ دفتر سے چلی گئی۔ آج سسری کا استعفیٰ پہنچ گیا، تو کیا غم ہے، دوسری رکھ لینا۔ جب تک دوسری آئے گی اس وقت تک کیا کروں گا؟ یار، تمہارے پاس اور بھی 4 لڑکیاں ملازم ہیں، کسی اور کو کیوں نہ اوور ٹائم میں روک لیا؟ سب نچڑ گئی ہیں، اب نہیں بھاتی۔ تب تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یار، تمہاری بیوی کیا ہوئی؟ زاہد نے اچانک پوچھا۔ وہ اپنی ماتا کے پاس گئی ہوئی ہے یار، ورنہ میں تمہیں گھر ہی لے چلتا۔ او،
زاہد نے مایوسی سے کہا۔ تب تو ہمیں کہیں اور چلنا پڑے گا، کسی کلب میں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زاہد نے کہا اور سر کے اشارے سے ویٹر کو قریب آنے کے لیے کہا۔ پھر اسے بل کی رقم دی اور اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک آدمی ان کی میز پر آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ پریم ناتھ نے پوچھا۔ حضور کا خادم، وہ انکساری سے بولا۔ خادم؟ زاہد نے اس کے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے دہرایا۔ اس کے جسم پر قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا اور چہرے مہرے سے بھی مہذب ہی لگتا تھا۔ جی ہاں، میں برابر والی میز پر بیٹھا آپ کی گفتگو سن رہا تھا، خادم نے کہا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیوں سن رہے تھے؟ پریم ناتھ بگڑ گیا۔ اس لیے کہ میں آپ کی الجھن حل کر سکتا ہوں۔ سچ مچ؟ زاہد نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں، وہ بڑے خادمانہ لہجے میں بولا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ہماری الجھن کیا ہے؟ پریم ناتھ نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ دونوں تنہائی سے پریشان ہیں اور میں تنہائی دور کر سکتا ہوں۔ کیا خرچہ ہوگا؟ یہ آپ کی پسند پر ہے جناب، خادم نے کہا۔ اگر آپ بے داغ چاہیں گے تو زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی، اور دوسری صورت میں 300-400 روپے ہمیں منظور ہے، زاہد نے کہا۔ کہاں چلنا پڑے گا؟ بس زیادہ دور نہیں، تو پھر چلیں؟ جی ہاں، آپ نکل کر پارکنگ لاٹ میں پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ ساتھ نہیں چلو گے؟ جی نہیں، ایک صاحب سے معذرت کرنی ہے۔ جب تک آپ پارکنگ تک پہنچیں گے میں معذرت چاہ کر آپ تک پہنچ جاؤں گا۔ دھوکہ؟ زاہد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ خادم کبھی دھوکہ نہیں دیتا جناب، آپ اطمینان رکھیں۔ چلو کیے لیتے ہیں، زاہد نے کہا، پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ پہنچ رہے ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ پریم ناتھ، زاہد نے کہا، اور وہ دونوں خارجی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ انہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ برآمدے میں نہ پہنچ گئے۔ پھر اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر داہنی جانب کی میز کی طرف دیکھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں میں یہ اشارہ بازی اس طرح ہوئی تھی کہ کوئی اور اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ خادم اٹھا اور وہ بھی خارجی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پارکنگ لاٹ میں دونوں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آئیے جناب، خادم نے ان دونوں کے قریب پہنچ کر کہا۔ کہاں بھائی؟ یہ گاڑی ہے، اس میں چلو، زاہد نے کہا۔ بس قریب ہی چلنا ہے جناب، خادم نے کہا، اور وہ دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ ہوٹل سے کافی دور نکل آنے کے بعد خادم نے فٹ پاتھ پر موجود ایک سیاہ کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زاہد اور پریم ناتھ سے کہا۔ تشریف لائیے جناب۔ کیا مطلب؟ زاہد نے چونک کر پوچھا۔ تم ہماری گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ہمارا اصول ہے جناب کہ اپنی ہی گاڑی میں لے جاتے ہیں اور اپنی ہی گاڑی میں واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ زاہد کے لہجے میں شک و شبہ کی جھلک تھی۔ آپ جانتے ہیں صاحب، آج کل کس قدر سختی ہے، اسی سے بچنے کے لیے یہ سب احتیاطیں ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں۔ چلو یار، دیکھا جائے گا، پریم ناتھ نے معنی خیز ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ چلو پھر، زاہد نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خادم ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ وہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ اچانک دونوں اطراف کی کھڑکیوں پر شٹر سے چڑھ گئے، اور سامنے ان کے اور خادم کے درمیان بھی ایک چادر سی تن گئی۔ اب وہ ایک ڈبے میں بند مرغی کی طرح پچھلی سیٹ میں محصور ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے مسٹر خادم؟ زاہد نے چلا کر پوچھا۔ گھبرائیے نہیں جناب، یہ بھی احتیاط کا حصہ ہے، خادم کی آواز آئی، اور وہ اس طرح ڈھلے پڑ گئے جیسے دم ہی نہ رہا ہو۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو زاہد، پریم ناتھ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھی جائے گی، زاہد نے جواب دیا۔ اب جب پھنس ہی گئے ہیں تو اس سے نمٹ ہی لیتے ہیں، کیا پتہ یہ پولیس سے بچنے کے لیے حقیقتاً احتیاطی قدم ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب، خادم کی آواز ابھری۔ یہ احتیاطی اقدامات ہیں، آپ ان سے قطعی نہ گھبرائیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ہمیں تم پر اعتماد ہے مسٹر خادم، زاہد نے کہا۔ شکریہ جناب، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگے گی، خادم کی آواز آئی۔ وہ دونوں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ آواز اس حصے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی جیسے ہر حصے سے نکل رہی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلا کر رہ گئے۔ چاروں طرف سے بند ہوتے ہی اوپر چھت کا بلب روشن ہو گیا تھا، اس لیے اندھیرا نہ تھا۔ گاڑی تقریباً 15 منٹ تک چلتی رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے آخری مرتبہ وہ کچی سڑک پر چلی ہو، کیونکہ کافی جھٹکے لگے تھے۔ اس کے بعد وہ چند منٹ ہموار سڑک پر دوڑی اور رک گئی۔ پھر چاروں طرف سے رکھوانے والی پلیٹیں کھڑکیوں پر سے ہٹ گئیں، مگر اندھیرا دور نہیں ہوا تھا، ملگجی سی روشنی ہی رہی۔ آئیے جناب، تشریف لے آئیے، ان کو خادم کی آواز سنائی تھی، اور وہ گاڑی سے اتر آئے۔ ایک نیم تاریک کوریڈور قسم کا راستہ تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر سیڑھیاں تھیں۔ 5 سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچ گئے۔ ان سے ملیے جناب، یہ ہیں مسٹر آنند پال۔ خادم نے ان کا تعارف ایک دوسرے آدمی سے کرایا۔
یہ آدمی بھینسے کی طرح موٹا اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر چاقو کے زخموں کے کئی نشان تھے۔ اس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا تھا، پھر خادم لوٹ گیا اور وہ بھینسے جیسے جسم والا ان کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف چلنے لگا۔ یہ ایک راہداری ہی تھی جس کا اختتام ایک بڑے ہال پر ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ درجنوں لڑکیاں یہاں صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک سے بڑھ کر خوبصورت، جوان اور پرشباب۔ ان کے جسم دیکھنے والوں کے ہوش و حواس پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ وہ سب نیم برہنہ تھے۔ ان کے جسموں پر انڈر ویئر اور باڈی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور وہ عمدہ قسم کے میک اپ میں پرستان سے آئی ہوئی پریاں لگ رہی تھیں۔ اس طرف آئیے جناب، آنند نے ان دونوں سے کہا، اور وہ لڑکیوں کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھتے چلے گئے۔ ہال سے گزر کر وہ ایک اور کوریڈور میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ کمرے کے برابر ہی چکردار زینہ تھا۔ آنند پال نے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جاؤ، دستک کے جواب میں اندر سے کہا گیا، اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر فون کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہاں، کیا بات ہے آنند؟ یہ نئے کرم فرما ہیں پرتاپ سنگھ؟ گڈ۔ اس نے دونوں کا جائزہ لیا۔ بیٹھیے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، مگر یہ سب پراسرار باتیں ان کے لیے حیرت ناک ہی تھیں۔ اب پریم ناتھ کے ساتھ ہی زاہد بھی کچھ خوف سا محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کچھ بڑے پیمانے پر غیر قانونی چکر چل رہا ہے، ورنہ لڑکیوں کے دلال اتنا بڑا کھڑاک نہیں پھیلایا کرتے۔ آپ دونوں حضرات کی یہاں آمد ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، پرتاپ سنگھ نے ان دونوں سے کہا، لیکن یہاں کے کچھ اصول ہیں، وہ بھی بتا دیجئے۔ زاہد نے کہا، اول یہ کہ آپ یہاں آنے اور یہاں جو کچھ بھی دیکھیں یا دیکھا کریں گے اس کے بارے میں یہاں سے جانے کے بعد کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ دوئم، جب آپ یہاں آنا چاہیں تو ہم آپ کو ایک فون نمبر دیں گے، آپ اس پر رنگ کر کے اپنا مقصد بیان کر دیجئے، ہم آپ کو یہاں بلوا لیں گے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ یہاں پر موجود کسی لڑکی سے آپ نہ کچھ پوچھیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام کسی کو پہنچائیں گے۔ کہیے، یہ سب شرائط آپ کو قبول ہیں؟ اگر میں نہیں کہوں تو؟ زاہد نے پوچھا۔ آپ جس طرح لائے گئے ہیں اسی طرح واپس پہنچا دیے جائیں گے، اور اگر کہوں قبول ہے تو تب آپ کو یہاں عورت اور شراب دنیا بھر کی اعلیٰ کوالٹی میں مل جائیں گی۔ آپ جب تک چاہیں یہاں داد عیش دے سکتے ہیں۔ یہ جگہ آپ ہی جیسے معزز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ اپنی الجھنوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ یہاں وقت گزار سکیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ ہم معزز ہیں یا اٹھائی گرے؟ آپ کے بارے میں اپنا اطمینان کرنے کے بعد ہی آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہو؟ ہاں، یہی مطلب ہے۔ میں نہیں مان سکتا۔ تو سن لیجئے، آپ کا نام زاہد ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، شراب اور شباب آپ کی کمزوری ہے، اور ہر خوبصورت عورت آپ کی خواہش۔ بس آپ واقعی بہت کچھ جانتے ہیں، زاہد نے تیزی سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو پریم ناتھ جی، آپ کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے۔ نہیں، میں بغیر سنے یقین کر لیتا ہوں، پریم ناتھ نے تیزی سے کہا۔ اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ ہم آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ گڈ، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ پھر میز کی طرف سے 2 کارڈ نکال لے اور ان کو بھرنے لگا۔ بھر کر اس نے کارڈ ان دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ زاہد نے نظر ڈالی۔ ان پر موجود تحریروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں وہاں اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے داد عیش دینے آتے ہیں، اور اس میں کسی کی زبردستی کو دخل نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح سے اعتراف نامہ ہو گیا۔ زاہد نے چونک کر کہا، یہ ضروری ہے، مگر اطمینان رکھیے، اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پرتاپ سنگھ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ہمارے ہزاروں معزز افراد ممبر ہیں۔ زاہد نے کہا۔ اس کی نگاہوں میں اڑیا لڑکیوں کا سراپا ناچ رہا تھا، ایک سے ایک خوبصورت اور پرشباب لڑکی۔ اس کے جسم میں سرور و انصبات کی لہریں دوڑنے لگیں، اور جسم ایک میٹھی میٹھی لذت میں ڈوبنے لگا۔ آنکھوں میں خمار امڑنے لگا۔ اس نے جیب سے قلم نکال کر اس کارڈ پر دستخط کر دیے، اور اس کی دیکھا دیکھی پریم ناتھ نے بھی دستخط کر دیے۔ شکریہ جناب، اب ہم آپ کے خادم ہیں، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ کسی شرائط کی خلاف ورزی نہ ہو، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کہتے کہتے پرتاپ سنگھ کا لہجہ بے حد خوفناک ہو گیا، اور زاہد کو اپنے جسم میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہونے لگیں۔ سارا خمار اور شراب کا نشہ حیران ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے شرائط پر عمل کیا تو ہم بہترین دوست ہیں، آپ کی ہر خدمت کریں گے، اور اگر آپ نے شرائط کی خلاف ورزی کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، اور تم ہماری جان بھی لے سکتے ہو، یہی مطلب ہے؟ پرتاپ سنگھ نے کہا۔ مائی گاڈ، زاہد نے پریشان لہجے میں کہا۔ جب تک آپ شرائط پر عمل کریں گے کوئی پریشانی نہ ہوگی، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ پھر آنند سے بولا،
ان کو حال میں لے جاؤ اور ان کے لیے حسب مرضی وقت کے لیے کمرہ ٹھیک کرا دو۔ اوکے آئیے جناب، آنند نے کہا، اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ عمران کے دیدے حلقوں میں بڑی تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ چوکیدار سے بات چیت کیے اسے گھنٹہ ہونے والا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے ڈنر بھی یہاں پر ہی کرنا چاہیے، اور اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ کبھی بڑبڑانے لگتا اور کبھی اس طرح اونگنے لگتا جیسے وہ حال میں نہ ہو، اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اچانک سریلی ہنسی کی آوازیں ابھری اور وہ اس طرح چونک کر اچھل پڑا جیسے بم پھٹا ہو۔ کک کک کون ہے؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پھر جیسے ہی سر اٹھایا چونک پڑا۔ اس کے سامنے اس کی منگیتر مس تنویر اور اس کی دو سہیلیاں نیلوفر اور شائستہ کھڑی ہنس رہی تھیں۔ آپ؟ عمران کی بوکھلاہٹ بدستور تھی۔ سلام عمران بھائی، شائستہ اور نیلوفر نے بیک وقت کہا۔ وعلیکم السلام، خوش ہو؟ بچے راضی ہیں؟ عمران نے بڑی بوڑھی ایسے انداز میں کہا، اور وہ دونوں جھیم گئیں۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور وہ شرمندہ سی لگ رہی تھیں، جیسے عمران کو مخاطب کر کے غلطی کی ہو۔ تشریف رکھ رکھیے۔ شکریہ، مس تنویر نے کہا، اور وہ بیٹھ گئیں۔ کیا منگواؤں؟ کافی، شائستہ نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ کسی حد تک خود پر قابو پا چکی تھی۔ اور کچھ کھانے کو بھی؟ نیلوفر کب پیچھے رہتی۔ عمران نے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کرایا۔ پھر ویٹر کے جاتے ہی وہ بوکھلا کر مس تنویر کی طرف مڑتے ہوئے حماقتوں سے بھرپور لہجے میں بولا، مس پہلوان، آپ نے نہیں بتایا کہ کیا منگواؤں؟ ان کا نام پہلوان نہیں پروین ہے، شائستہ نے تصحیح کی۔ شکریہ، نام بھول جاتا ہوں، اب یاد رہے گا نا؟ نیلوفر نے پوچھا۔ بالکل، عمران نے زبان کے ساتھ گردن بھی ہلا دی۔ میں کافی ہی پی لوں گی، پروین نے آہستہ سے کہا۔ آپ کی شکل دیکھ کر مجھے وہ یاد آ رہی ہیں۔ وہ کون؟ پروین نے چونک کر پوچھا۔ وہی چنگیز خان کی بیٹی جامنہ خاتون۔ او، شائستہ نے لمبا سانس لیا۔ چنگیز خان نہیں، عامر خان کی لڑکی، اور اس کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ؟ ہاں وہی۔ عمران نے جلدی سے کہا، مگر اس کی شکل پروین سے تو نہیں ملتی۔ شائستہ نے کہا۔ ارے واہ، عمران نے ہاتھ نچا کر کہا، ابھی کل ہی تو میں نے اسے دیکھا ہے، شکل بالکل ان سے ملتی ہے۔ اس کا اشارہ پروین کی طرف تھا۔ کسی اور کو دیکھا ہوگا، نیلوفر نے کہا۔ اب کیا میں بالکل ہی بے وقوف ہوں؟ عمران برا مان جانے والے لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ وہ تو 6 ماہ سے غائب ہے، آپ نے کل اسے کیسے دیکھ لیا؟ 6 ماہ سے غائب ہے؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں غائب ہے؟ پتہ نہیں، آخری بار اسی ہوٹل میں پارٹی تھی، اس کے بعد ہی وہ غائب ہو گئی۔ یعنی وہ یہاں پارٹی میں آئی اور غائب ہو گئی؟ ہاں یہی مطلب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بھی تو ہوگا، سہیلیاں۔ آخری بار میں نے پارکنگ میں اسے سیٹ محمود سے بات کرتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تھا، شائستہ نے کہا۔ گرینڈ شاپنگ سینٹر میں پارٹی ختم ہونے کے بعد گھر جاتے ہوئے میں وہاں رکی تھی، کچھ کاسمیٹکس خریدنی تھی۔ وہاں وہ سیٹ محمود کے ساتھ ایک سٹال پر موجود تھی، وہ بھی قاسم ٹیکس خرید رہی تھی۔ عمران نے کاسمیٹکس کی مٹی پلید کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک پرس دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ کہاں گئی؟ پتہ نہیں، میں نے پھر ان کو نہیں دیکھا۔ آپ آمنہ کے بارے میں اتنی تفصیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پروین نے پوچھا۔ عمران احمقانہ انداز میں ہنس پڑا، پھر بولا، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اب بھی لگتی ہے؟ نیلوفر نے پوچھا۔ ہاں اور کیا، عمران نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اب جب کہ اسے غائب ہوئے 6 ماہ سے زائد ہو رہے ہیں، آپ اس سے عشق فرما رہے ہیں۔ شائستہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ عمران اس کی طرف مڑا۔ ہاں کیوں نہ کروں عشق، کسی کا دینا آتا ہے کیا؟ اور پھر مجھے اس کی روح سے عشق ہے، اس کے تصور سے عشق ہے، اس کے جسم کا۔ میں کیا اچار ڈال لوں گا؟ او آئی سی، شائستہ کے منہ سے نکلا۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ اس دوران پروین خاموشی رہی تھی، البتہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ موجود تھی۔ ان دونوں کے خاموش ہوتے ہی وہ بول پڑی۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بے وقوف کیوں پوز کرتے ہیں؟ کون، میں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں مس ترین، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پروین نے تصحیح کی۔ میں نے آپ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی ہیں، آپ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہوں نا؟ عمران چہکا تھا۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی رائے رکھتے ہیں، آپ کی حماقتوں کے طفیل۔ پروین بولی۔ اگر آپ خود کو بے وقوف پوز کرنا چھوڑ دیں تو بہت شاندار آدمی لگے۔ شاندار کے کیا دم ہوتی ہے؟ عمران برا مان جانے والے لہجے میں بولا۔ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا؟ پروین نے کہا۔ ارے واہ کہہ کر مسکرا رہی ہو، عمران ہاتھ نچا کر بولا۔ آپ سنجیدہ ہو جائیے نا۔ وہ عمران کی بات نظر انداز کر کے
بڑے پیار سے بولی۔ رنجیدہ؟ آخر میں رنجیدہ کیوں ہو جاؤں؟ عمران نے اسی حماقت بھرے لہجے میں کہا۔ میری مرغیاں اور ان کے بچے سب بخیریت ہیں۔ اوہ! پروین دانت پیس کر رہ گئی۔ اسے شدت سے عمران پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمران آدمی کی جون میں رہ کر اس کی سہیلیوں کو انٹرٹین کرے، ان کے اپنے گزشتہ کارنامے سنائے۔ اس طرح وہ اپنی سہیلیوں کو جتانا چاہتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر خوبصورت اور سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے۔ مگر عمران، وہ تو اس وقت 100 احمقوں کا ایک احمق بنا ہوا تھا، اور یہی چیز پروین کو سلگا رہی تھی، کیونکہ اس طرح سہیلیوں میں اس کی ہیٹی ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حال ایک فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولی کہیں قریب سے ہی چلائی گئی تھی۔ فائر کی گونج کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ ابھری تھی۔ لوگ برآمدے کی طرف دوڑ پڑے۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ عمران کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرتی رہ گئیں۔ عمران ایک پبلک فون بوتھ سے جولیا سے گفتگو کر رہا تھا۔ جولیا، رپورٹ۔ خبر کی اطلاع کے مطابق سیٹھ محمود کا ماضی ایک تاریک پردے میں پوشیدہ ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو جولیا؟ عمران بحیثیت X2 رایا۔ آج سے 4 سال قبل وہ یہاں کے اونچے حلقوں میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے متعارف ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے بڑی تیزی سے معززین شہر اور حکام کو پارٹیاں دینی شروع کی، اور اس طرح اس کا حلقہ احباب تیزی سے وسیع ہوتا چلا گیا، اور 6 ماہ کے اندر اندر وہ اچھے خاصے رسوخ کا مالک بن گیا۔ اس کا کاروبار کیا ہے؟ وہ ایک کھاد فیکٹری چلاتا ہے، اور شہر میں اس کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ وہ دونوں کا مالک ہے۔ فیکٹریاں کہاں پر ہیں؟ شہر سے 6-7 میل کے فاصلے پر شاداب نگر جانے والی مین ہائی وے پر۔ جولی نام؟ عمران غرایا، اور دوسری طرف سے جولیا کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی۔ محمود کیمیکل کے نام سے فیکٹری مین روڈ پر ہی ہے۔ کھاد کے علاوہ اور کچھ بھی تیار ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کی فیکٹری میں تیزاب بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کی رہائش گاہ کا پتہ؟ دوسری طرف سے جولیا نے رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ بلیک سرکل کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف نام سنا ہے جناب۔ کوئی انٹرنیشنل گینگ ہے جو لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے اور منشیات کی سمگلنگ کے سلسلے میں بھی بدنام ہے۔ ویری گڈ، تو جولیا، فائل OX3 ریکارڈ سے نکلوا کر اس کا مطالعہ کر ڈالو۔ کیا بلیک سرکل ہمارے ملک میں ہے جناب؟ ہاں، مجھے شبہ ہے کہ بلیک سرکل کا کوئی گینگ یہاں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ آمنہ کی موت اسی سلسلے کی کڑی ہے جناب۔ ذہین ہو، عمران نے کہا۔ اغوا کرنے والے شاید بلیک سرکل والے ہی ہیں، اسی لیے آمنہ نے اپنے جسم پر 3 سیاہ دائرے بنائے تھے تاکہ اس کا مردہ جسم اپنے قاتلوں کے نام بتا سکے۔ اس کے علاوہ ان دائروں کا اور کوئی مصرف سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آج ہی فائل نکلوا لیتی ہوں جناب۔ صفدر سے کہو کہ وہ پلازا ہوٹل کے مالک مسٹر یاور کی نگرانی شروع کر دے۔ اس کا تعلق بلیک سرکل سے ہے جناب، ایسا ہی سمجھ لو، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں صفدر کو ابھی روانہ کر دیتی ہوں۔ آمنہ کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا تھا؟ جی ہاں، صفدر کا کہنا ہے کہ اس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی کاپی حاصل کی تھی۔ اس میں دائروں کا کوئی تذکرہ نہ تھا، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر یا نرس نے ان کے بارے میں کچھ کہا۔ شاید ان لوگوں کے نزدیک ان دائروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، رپورٹ مجھے دیتی رہنا۔ میں اب دانش منزل کے نمبروں پر ملوں گا۔ بہتر جناب۔ عمران نے رابطہ منقطع کیا اور پھر دانش منزل کے نمبر ڈائل کیے۔ 3-4 منٹ بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ X2۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی بھرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ ادھر بھی X2، عمران نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، فرمائیے، کیا حکم ہے؟ بلیک زیرو نے عمران کی آواز پہچانتے ہی پوچھا۔ حکم حاکم، مرگ مفاجات۔ کیا مطلب ہوا جناب؟ بلیک سرکل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ کسی فرم کا نام ہے یا مجرموں کے گروہ؟ ٹھہریے جناب، مجھے یاد آ رہا ہے، بلیک زیرو کی آواز آئی۔ بلیک سرکل ہی کہا ہے نا آپ نے؟ شاید، عمران نے جواب دیا۔ یہ بین الاقوامی منشیات فروشوں اور بڑھتا فروشوں کے ایک گروہ کا نام ہے۔ نام نہیں، بلکہ 3 سیاہ دائرے ان کا نشان ہے، اور وہ اسی کی مناسبت سے بلیک سرکل کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ بے حد خطرناک لوگ ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ مگر آپ نے اس کا نام کیسے لیا؟ کیا یہ گروہ یہاں بھی سرگرم ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ کوئی ثبوت ملا ہے جناب یا صرف شبہ ہے؟ سیٹھ عامر کی لڑکی آمنہ، جو کہ گزشتہ 6 ماہ سے گم تھی، اس کی لاش میرے فلیٹ کے زینوں پر کل رات پائی گئی ہے۔ مجھے علم ہو چکا ہے جناب، اس کے جسم پر 3 سیاہ دائرے بھی پائے گئے ہیں۔ مگر جناب، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے اور میری معلومات کا تعلق ہے، بلیک سرکل والے اپنے اس قسم کے کاموں میں نشاندہی کبھی نہیں کرتے۔ صرف منشیات کے پیکٹوں پر یا ان کے کوہبہ خانوں میں داخلے کے خفیہ کارڈوں پر 3 سیاہ دائروں کا استعمال ہوتا ہے
تمہاری معلومات مجھ سے بہتر ہیں۔ عمران نے کہا، آمنہ کے جسم پر پائے جانے والے دائروں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس طرح وہ بلیک سرکل کی نشاندہی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا جناب عالی کہ آمنہ کو اپنے قتل کیے جانے کا پہلے سے علم تھا۔ اگر نہ ہوتا تو وہ اپنے جسم پر سیاہی سے دائرے کیوں بناتی؟ اس کے علاوہ اس نے مرتے وقت اپنے خون سے بھی نامکمل دائرہ بنایا تھا اور شاید سرکل لکھنا چاہتی تھی، مگر موت نے مہلت نہ دی اور وہ سرکل کا سر صرف ایک لکیر کی شکل میں بنا کر مر گئی۔ پھر آپ کا خیال درست ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جولیا سے جو رپورٹیں ملیں وہ تم مجھے 01 پر دیتے رہو گے۔ آپ غائب ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی فوری مسئلہ ایسا ہو جس میں میری ضرورت پڑ جائے اور دیر ہونے سے کلو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ بہتر جناب۔ اس کے علاوہ تم نعمانی کو الاسکا روانہ کر دو۔ عمران نے کہا، یہاں الاسکا کے پارکنگ لاٹ کے چوکیدار کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ وہاں سے ضروری معلومات حاصل کرے۔ بہتر جناب، ابھی نعمانی کو روانہ کرتا ہوں، مگر کیا اس کا تعلق بلیک سرکل سے ہے؟ ہاں، اس کا قتل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عمران نے کہا، میں نے اسے آمنہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ قتل کر دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ بلیک سرکل والوں کا کام ہے۔ ہاں، ایک کام اور کرنا ہے۔ عمران نے کہا، سیٹھ محمود کے ماضی کے بارے میں انکوائری کرو۔ 4 سال پہلے وہ ہائی سوسائٹی میں متعارف ہوا ہے۔ اس سے قبل اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ 4 سال پہلے وہ کیا تھا۔ یہ کام میں خود ہی کروں گا جناب، تمہارے ہی کرنے کا ہے۔ میں نے خاور کو اس کام پر لگایا تھا اور وہ اس کے حالیہ 4 سالوں کی بابت معلوم کر سکا ہے۔ عمران نے اسے سیٹھ محمود کی فیکٹری وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر چند منٹ اور گفتگو کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر بعد 2 سیٹر بے مقصد شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، کل کی طرح بادل نہیں چھائے ہوئے تھے۔ دفعتاً وہ چونک پڑا۔ ایک لال سپورٹس کار اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کار کو اس نے الاسکا سے روانہ ہوتے وقت پارکنگ لاٹ میں دیکھا تھا۔ ایک آدھ بار راستے میں بھی نظر آئی تھی، مگر اس نے توجہ نہیں دی تھی۔ مگر اب وہ اس کار کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے 2 سیٹر ون وے سڑک پر گھمائی اور سپیڈ تیز کرتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد یہ سڑک 2 حصوں میں بٹ جاتی تھی اور عمران کا رخ اسی سمت تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ اس نے اب تک نہ تو اس کیس میں چوکیدار کے علاوہ کسی سے پوچھ گچھ کی ہے اور نہ ہی وہ سیٹھ عامر خان یا آمنہ سے متعلق لوگوں سے ملا ہے۔ پھر یہ لوگ اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ کیا ان کو علم ہے کہ وہ بلیک سرکل کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ وہ سوچتا رہا اور 2 سیٹر فراٹے بھرتی رہی۔ سپورٹس کار اب بھی اسی رفتار سے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ سڑک کا وہ حصہ قریب آتا جا رہا تھا جہاں سے اسے کسی ایک طرف مڑنا تھا، کیونکہ یہاں سڑک ٹی کی شکل میں تھی۔ سے راہی آتے ہی اس نے سڑک دائیں طرف گھما دی، پھر پہلی گلی آتے ہی 2 سیٹر اس میں داخل کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، لال سپورٹس کار بدستور عقب میں موجود تھی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ لال سپورٹس کار اسی کا تعاقب کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی مین روڈ پر نکال لی۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام تھا۔ وہ اطمینان سے 2 سیٹر اسٹیئر کرتا رہا۔ پھر ایک جگہ اس نے 2 سیٹر روک دی، اتر کر گاڑی لاک کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ گرینڈ شاپنگ سینٹر کی طرف تھا۔ یہ ایک 3 منزلہ ڈپارٹمنٹل سٹور تھا۔ گراؤنڈ فلور پر مختلف اشیاء کی دکانیں تھیں اور بقیہ منزلوں پر سٹور قائم کیا گیا تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ اس سے غلطی ہوئی۔ اسے چاہیے تھا محمود کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے بارے میں پوچھتے وقت نام بھی معلوم کر لیتا۔ خیر، وہ ایک دکان پر رک کر رومال دیکھنے لگا۔ وہ اس انداز میں کھڑا ہوا تھا کہ سڑک پر نظر رکھ سکے۔ لال سپورٹس اس کی 2 سیٹر سے آگے رکی ہوئی تھی۔ اس میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، پھر ایک جو ڈرائیور کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ سپورٹ سے اتر کر اسی کی طرف آنے لگا۔ عمران نے اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک پستہ قد آدمی تھا۔ چہرے سے برسنے والی صفاقی اس بات پر دلال تھی کہ وہ قاتل ہے۔ آنکھوں میں خون کی پیاس جھلک رہی تھی۔ اس نے رومال خریدے اور ادائیگی کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک دکان پر رکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ زینوں کے قریب پہنچ کر وہ اوپر چڑھنے لگا۔ ایک زینہ اس نے آہستہ آہستہ طے کیا تھا۔ دوسرا زینہ چڑھتے ہوئے اس نے پستہ قد کو پہلے زینے پر قدم رکھتے دیکھا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے دوسرا زینہ عبور کر کے سٹور میں پہنچا اور سب سے پہلے نظر آنے والے کپڑے کے سٹال میں گھس گیا۔ اب اس کی نظریں زینوں کی طرف تھیں۔ جی صاحب، کیا دکھاؤں؟ سیلز مین نے پوچھا۔ پتلون کے لیے کپڑا دکھا دیجئے، عمران نے اطمینان سے کہا۔ بہتر جناب، گرم کپڑا دکھاؤں یا ٹھنڈا؟ گرم ہی دکھاؤ یار۔
गरम कपड़ा जिक्रिया का दिखाऊं या यूसुफ का? यूसुफ मिल का दिखा दो। यूसुफ मिल का चेक दिखाऊं या प्लेन? यार जैसा मर्जी हो दिखा दो। इमरान उसके चक्कीपन से चिल्ला गया। सेल्समैन अलमारियों की तरफ मुड़ गया। इमरान फिर जीनों की तरफ मुतवज्जा हो गया। पिस्ता कद ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। इमरान ने खुद को एक स्टैचू के पीछे कर लिया। अब वो पिस्ता कद को नजर नहीं आ सकता था। पिस्ता कद दोनों हाथ जेबों में डाले आहिस्ता आहिस्ता दोनों इतराफ के स्टालों पर नजर डालता हुआ बढ़ रहा था। जब वो काफ़ी आगे निकल गया तो इमरान स्टॉल से बाहर निकल गया। सेल्समैन चीखता रह गया था मगर वो बड़ी फुर्ती से जीने तय करने लगा। पिस्ता का उसे ना देख सका। नीचे पहुंचकर वह दूसरी तरफ की दुकान के सामने से गुजरकर दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर उस दरवाजे से पीछे लाल स्पोर्ट्स कार मौजूद थी और पिस्ता कद का साथी वहां स्टेयरिंग पर हाथ रखे उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ पिस्ता कद गया था। इमरान ने गले में ख्वांचा डालकर बुंदे बाली बटन फरोख्त करने वाले लड़के को रोकते हुए कहा, बेटे एक काम कर दो और 2 रुपए कमाओ। क्या काम साहिब जी? ये लो 2 रुपए। इमरान ने उसे 2 रुपए दिए और बाहर लाल गाड़ी में एक साहिब बैठे हैं, उनको कहना कि तुम्हारे साथी बुला रहे हैं, ज़रा जल्दी। अच्छा साहिब जी। लड़के ने 2 रुपए जेब में डाले और बाहर निकल गया। इमरान लपक कर सिरे वाली कपड़े की दुकान में घुस गया। यहाँ और भी कई ग्राहक मौजूद थे, कोई उसकी तरफ मुतवज्जा ना हुआ। बटन वाला लड़का लाल स्पोर्ट्स वाले से कुछ कह रहा था। इमरान ने उसे गाड़ी से उतरते देखा। उसका रुख उसी तरफ था। बटन फरोख्त करने वाला लड़का दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही पिस्ता कद का साथी मार्केट में दाखिल हुआ, इमरान दुकान के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसका रुख 2 सीटर की तरफ था। वो फुर्ती से लाक खोलकर 2 सीटर में बैठा और गाड़ी हरकत में आ गई। अकबनुमा आईने में वो लाल स्पोर्ट्स कार को देख रहा था। अभी उसकी 2 सीटर 2 फरलांग की आगे गई होगी कि उसने उन दोनों को फुटपाथ पर देखा। फिर लाल स्पोर्ट्स कार हरकत में आ गई। इमरान के लोबों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने उन दोनों को जिज करने का फैसला कर लिया था। इसी तरह थका थका कर मार दूंगा दोस्तों, इमरान बड़बड़ाया। और फिर उसने 2 सीटर दोबारा एक ऐसी सड़क पर डाल दी जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक न था। अकबनुमा में लाल स्पोर्ट्स कार तेज़ी से करीब आती जा रही थी। फिर वो उसके करीब से गुजर गई। पे दर पे कई शोले चमके। इमरान की 2 सीटर की खिड़कियों और विंड स्क्रीन के टुकड़े उड़ गए और 2 सीटर लहराती हुई किसी शराबी की तरह इलेक्ट्रिक पोल की तरफ बढ़ने लगी। छोटे हाल में बैठा हुआ आनंद चौंक पड़ा। फिर फ़ोन की तरफ देखने लगा जिसकी घंटी बज रही थी। हेलो, उसने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। प्रताप, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। 6 नंबर के साथ कौन है? राना ज़हूर अली। बॉस का हुक्म है उसे ऊपर भेज दिया जाए। कोई ख़ास बात? आनंद कुछ सोचकर एक फरेरी लेते हुए बोला, पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की ने राना से कोई बात कर ली हो। ऐसा हो सकता है। तो फिर राना का पत्ता साफ? आहिस्ता बोलो। प्रताप की खौफजदा आवाज़ सुनाई थी। कहीं ऐसा ना हो तुम पर भी उसका कहर टूट पड़े। आज वो वैसे भी बहुत गुस्से में है। क्यों? जाकर पूछ लो। प्रताप की झल्लाई हुई आवाज़ सुनाई थी। नाराज़ मत हो प्यारे, हम दोनों का मफाद इसी में है कि बॉस की हर बात बिला चूं चरां किए मान लें और उसके अहकामात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल में ले आएं। अब आए हो राह पर? प्रताप की आवाज़ आई। जैसे ही वो बाहर आए, दोनों को ऊपर भेज देना, ख्याल रखना उनको ज़रा भी शुबा ना हो। बेहतर, मैं ख्याल रखूँगा। आनंद का जुमला पूरा होते ही दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। आनंद ने भी रिसीवर डैडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। उसका रुख हाल के चारों तरफ बने हुए दरवाज़ों की तरफ था। वो एक एक दरवाजे के पास रुकता, आहट सुनता और आगे बढ़ जाता। फिर वह जिस दरवाजे के पास रुका उसके ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ था। वह की होल पर झुक गया और अंदर 2 जिस्म की होल के सामने मुसहरी पर दराज थे। उनके जिस्मों पर लिबास नाम की कोई चीज़ न थी, मगर वो किसी हरकत की बजाय बातें कर रहे थे। आनंद ने आंख हटाकर कान की होल से लगा दिया। हल्की सी खुसर पुसर की आवाज़ उसके कानों में आने लगी, मगर वो क्या बातें कर रहे थे आनंद न समझ सका। कोई लफ्ज़ भी उसके कानों तक बामानी नहीं पहुंचा था। वो वापस हाल की तरफ बढ़ा। उसके माथे पर शिकने सी पड़ी हुई थी। कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते वो 2 मरतबा कांपा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे किसी लर्जा खेज ख्याल ने उसे कपकपा कर रख दिया हो। अचानक फ़ोन की घंटी फिर बोली और आनंद उछल पड़ा। फिर उसने माथे से पसीना साफ किया और रुमाल मेज़ पर रखकर फ़ोन से रिसीवर उठा लिया। हेलो आनंद, दूसरी तरफ से किसी ने पुकारा और आनंद सर से पैर तक कपकपा कर रह गया। यस यस बॉस, वो हकलाकर बोला। इतनी देर? पसीना पसीना पूछ रहा था बॉस। तुम 6 नंबर तक गए थे? यस बॉस, वो किसी हद तक खुद पर काबू पाते हुए बोला। उसकी रंगत जर्द हो गई थी और जिस्म अब भी हौले हौले कपकपा रहा था।
آئندہ ایسی حرکت کی سخت سزا ملے گی، سمجھے؟ معافی چاہتا ہوں باس، آنند کپ کپا کر بولا۔ ان دونوں کے ساتھ تم اور پرتاپ بھی اوپر آؤ گے۔ یس باس۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آنند چند لمحے ریسیور ہاتھ میں پکڑے ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور میز سے رومال اٹھا کر چہرے پر پانی کی طرح بہنے والے پسینے کو پونچھنے لگا۔ پھر وہ ہال کی طرف بنے ہوئے بار کی طرف بڑھا۔ برانڈی کی بوتل سے آدھا گلاس بھر کر اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، پھر دوبارہ گلاس بھر کر میز کی طرف پلٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے گلاس خالی کرنے میں 2 منٹ لیے تھے۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور 1 نمبر گھما کر انتظار کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہونے میں دیر نہ لگی تھی۔ پرتاپ، آنند بول رہا ہوں، آنند نے کہا۔ باس کا حکم ہے کہ 6 نمبر کے ساتھ ہم دونوں بھی اوپر چلیں۔ تم بھی؟ پرتاپ کی آواز آئی۔ کیا تم نے کمروں میں جھانکا تھا؟ ہاں، بس غلطی ہو گئی، اب بھگتو۔ پرتاپ کی سنجیدہ آواز آئی۔ باس نے معافی دے دی ہے۔ کیا کہا تھا باس نے؟ یہی کہ آئندہ ایسی حرکت کی سخت سزا ملے گی، اور بس۔ شکر ہے کہ موت تمہارے سر پر آ کر ٹل گئی۔ میں نے باس سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ خیال رکھنا، اس کی 1000 آنکھیں ہیں اور وہ اپنے کسی آدمی سے کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوتا، خواہ وہ یہاں ہو یا باہر۔ ٹھیک ہے؟ ان کے باہر آنے میں کتنی دیر ہے؟ 2-3 منٹ باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، پرتاپ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے ریسیور رکھا اور دوبارہ بار کی طرف چلا گیا۔ اس بار اس نے پورا گلاس بھرا تھا، آدھا گلاس وہیں خالی کیا، پھر بقیہ ہاتھ میں پکڑے واپس آ کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے 6 نمبر کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان اور پرشباب لڑکی اندر سے نکل کر اسی طرف آنے لگے۔ آنند نے بقیہ شراب حلق میں انڈیل لی اور گلاس رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہیے جناب، رانا صاحب کیسا رہا؟ بہت خوب، آنے والے ادھیڑ عمر نے لڑکی کو دوبارہ بغل میں بھیجتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے، ایسے موتی کہاں سے لے آتے ہو؟ یہ سب آپ ہی لوگوں کی سرپرستی ہے جناب، ورنہ کہاں ہم اور کہاں گوہرے نایاب۔ اسے کل کے لیے بھی بک کر دو، فل نائٹ۔ جیسے حکم جناب، اب میں چلوں گا، رانا ظہور علی نے کہا، اور پھر جیب سے پرس نکال کر 2 نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے اور بولا، ایک تمہارا اور ایک مسٹر پرتاپ کا، ٹھیک؟ یس سر۔ نیا دانہ آیا، وہ جس کے لیے آپ سے کہا گیا تھا؟ ہاں، رانا ظہور علی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ باس ہی بتائیں گے، انہوں نے آپ کو بلوایا ہے۔ کیوں؟ رانا ظہور علی چونک پڑا۔ پتہ نہیں، آنند نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، شاید نئے دانے کے سلسلے میں کوئی بات کرنی ہوگی۔ او یہ بات، رانا ظہور علی نے مطمئن لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آئیے۔ آنند راہداری سے پرتاپ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولا، اور وہ اسی کی طرف پیچھے چلنے لگے۔ لڑکی اسی جگہ کھڑی رہ گئی تھی، پھر وہ واپس کمرے کی طرف مڑ گئی۔ تم بھی چلو گی؟ پرتاپ کی آواز نے وہاں جھنکار سی پیدا کر دی اور لڑکی چونک پڑی۔ اس کا چہرہ اچانک دہشت سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف اور دہشت سے چلا پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، گھبراؤ مت، پرتاپ نے نرم لہجے میں کہا۔ باس تم سے خوش ہے، اس لیے بلایا ہے۔ نہیں نہیں، وہ چیخ پڑی، خدا کے لیے رحم کرو، میں تمہاری ہر بات مان لوں گی، چلو ادھر۔ پرتاپ نے آگے بڑھ کر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر راہداری کی جانب دھکیلا اور وہ چیختی ہوئی دیوار سے ٹکرا گئی۔ کیا بات ہے؟ رانا ظہور علی نے پوچھا۔ تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ تم خاموش رہو گے؟ پرتاپ کسی سانپ کی طرح پھنکارا تھا۔ یہاں کے معاملات میں دخل دینے والوں کا مقدر موت ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ مجھے دھمکا رہے ہو؟ رانا ظہور علی غرایا۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ یہاں آنے والے کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رانا ظہور علی، پرتاپ غرایا۔ جب تک لوگ یہاں کے معاملات میں دخل نہیں دیتے باعزت ہیں، اور جو دخل دیتے ہیں ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ میں سمجھ لوں گا، رانا ظہور علی غرایا۔ تمہارے باس سے بھی شکایت کروں گا، چلو آگے بڑھو، پرتاپ غرایا۔ بکو مت، رانا ظہور علی غرایا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ پرتاپ کا ریوالور باہر نکل آیا۔ وہ نال کا رخ رانا ظہور علی کی طرف کر کے غرایا۔ رانا صاحب سیدھی طرح چلے چلو، ورنہ کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے چلیں گے۔ تم؟ غصے کی شدت سے رانا ظہور علی کے منہ سے الفاظ پوری طرح سے نہیں نکل سکے تھے، آنکھیں چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ چلو آگے بڑھو، پرتاپ نے ریوالور کی نال سے رانا ظہور علی کو دھکا دیا اور وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ لڑکی خوفزدہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت اس شرابی کی طرح تھی جو نشے میں دھت ہو کر چلتا ہے اور اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے پیر کہاں پڑ رہے ہیں۔ گول زینہ طے کر کے وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ پرتاپ نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا
کہ اندر سے ایک سرد آواز سنائی دی، چلے آؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ایک بڑی میز کے گرد وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے مخصوص لباس میں۔ اس کا سیاہ لباس میں چمکتا ہوا سفید چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ مسٹر ظہور علی، اس سفید وجود نے کہا، تم نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا؟ ہاں، اور میں نے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ خلاف ورزی؟ وہ سفید وجود غرایا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد اور شفاف تھا۔ غراتے ہوئے اس کے ہونٹ دانتوں پر کھنچ گئے تھے، اور سفید ہونٹوں کے نیچے سفید دانت اور زیادہ بھیانک لگ رہے تھے۔ ابھی کمرے میں کیا ہو رہا تھا؟ وہی جس کے لیے لڑکی بک کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ رانا ظہور علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پرتاب، ان کا جرم ان کو بتاؤ۔ یس باس، پرتاب نے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر داہنی طرف رکھے ہوئے ایک باکس کو اس نے کھولا۔ اندر ٹیپ ریکارڈر جیسی مشین رکھی ہوئی تھی۔ اس میں درجنوں بٹن تھے، اور ہر بٹن پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ پرتاب نے 6 نمبر پر انگلی رکھ کر اسے دبا دیا۔ فوراً ہی کمرے میں سرسر کی آواز ابھری، پھر وہ ایک لڑکی کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ خدا کے لیے میری بات سن لیجئے رانا صاحب۔ کیا بات ہے میری جان؟ رانا ظہور علی کی آواز ابھری۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی، جو کہو گے وہ کروں گی، مگر خدا کے لیے میری ایک بات سن لیجئے۔ سناؤ میری جان، جلدی سناؤ۔ تمہارے حسن جہان سوز کی اب تاب نہیں ہے۔ مجھے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جوانی اور شباب سے فائدہ اٹھاؤ، یہ آنی جانی شے ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہارا ساتھ چھوڑیں، تم جی بھر کر مزے اڑا لو۔ میں سیٹھ کبیر کی لڑکی ہوں رانا صاحب، آپ ہمارے گھر آ چکے ہیں۔ لڑکی کی رو دینے والی آواز گونجی۔ سیٹھ کبیر؟ کیا تم واقعی سیٹھ کبیر کی گمشدہ لڑکی عالیہ ہو؟ ہاں، میں وہی بدنصیب عالیہ ہوں، لڑکی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا ہے اور اب میری عزت نیلام کر رہے ہیں۔ او مائی گاڈ! رانا ظہور علی کی آواز ابھری۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے آزاد کرا دو۔ میں یہاں سے جاتے ہی تمہارے باپ سے گفتگو کروں گا، مگر مشکل یہ ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے۔ آپ میرے ڈیڈی کو مطلع کر دیں رانا صاحب، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں جاتے ہی تمہارے ڈیڈی سے مل کر سب کچھ کہہ دوں گا۔ خدا آپ کا بھلا کرے گا، میں ہمیشہ دعائیں دوں گی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، وعدہ بھول گئیں؟ رانا ظہور علی کی آواز آئی۔ میں آپ کے دوست کی بیٹی ہوں رانا صاحب۔ تو کیا ہوا؟ جب دوسرے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو مجھ سے پرہیز کیوں؟ میں آپ کی بیٹی کے برابر ہوں۔ وہ تو ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں، مگر ان کو محض اس لیے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ میری بیٹی کے برابر ہے۔ آپ ایک مظلوم لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دیکھو عالیہ، میں ایک شرط پر تمہارے باپ کو اطلاع دے سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ تم ابھی پوری طرح میرے ساتھ تعاون کرو۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی جب میں بلاؤں تم کو آ کر میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ آپ مجھے پھر اسی جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہاں دن بھر میں درجنوں افراد تمہارے جسم سے پیاس بجھاتے ہیں۔ اگر میرا کہنا مان لو گی تو یہاں سے نکلنے کے بعد صرف میں ہی ایک واحد آدمی ہوں گا جو تمہارے شباب سے فائدہ اٹھائے گا، اور تم کو اس اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو یہاں اٹھاتی ہو۔ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ عالیہ کی آواز کمرے میں ابھری۔ تم ڈیڈی کو میرے بارے میں سب کچھ بتلا دو گے نا؟ ہاں، وعدہ ہے میرا۔ اب تم میری خاموش میں آ جاؤ۔ رانا ظہور علی کی آواز ابھری، اور سفید چہرے والے باس کا اشارہ پاتے ہی پرتاب نے 6 نمبر کا بٹن پھر دبا دیا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ پتھر کے بتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ اب تم نے سن لیا رانا ظہور علی، معاہدے کی خلاف ورزی تم نے کی ہے۔ میرا عالیہ کے ڈیڈی کو بتانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، ہو یا نہیں ہو، مگر جب تم سے کہا گیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھنا تو تم نے خلاف ورزی کیوں کی؟ کیوں عالیہ سے آگے گفتگو کی؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یقیناً آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے، سفید وجود نے کہا، اور رانا ظہور علی چونک پڑا۔ سفید چہرے والے کے لہجے میں کوئی ایسی ہی بات تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا، پرتاب، آنند اور عالیہ تینوں چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ سفید چہرے والے کی طرف مڑا اور چونک پڑا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، رانا ظہور علی نے کہا۔ پھر وہ اس سفید وجود کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ریوالور سے پے در پہ 2 شعلے نکلے، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑایا اور فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ اور تم، وہ عالیہ سے مخاطب ہوا، آئندہ کسی آدمی سے اس قسم کی بات کی تو یاد رکھنا، بہت کڑی سزا ملے گی۔
عالیہ کپکپاتی رہ گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ چند لمحے وہ اسی طرح دیوار سے لگی کپکپاتی رہی، پھر اس کا سر دیوار سے لگ گیا اور وہ فرش پر پھسلتی چلی گئی۔ اب وہ بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح فرش پر پڑی تھی۔ سینے کے مد و جزر اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ صرف بے ہوش ہے۔ لاش کو اٹھوا دو اور کسی چوراہے پر ڈال دو۔ یس باس۔ اور آنند، تم آئندہ زیادہ ہوشیاری سے کام کرو گے اور یہ یاد رکھو گے کہ احکامات سے سرتابی یا مقررہ حدود سے آگے بڑھنے کا انجام موت ہوگا۔ یس باس، آنند نے مشینی انداز میں کہا۔ بس جا سکتے ہو، سفید وجود نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور وہ عالیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر کمرے سے نکل آئے۔ 5 منٹ بعد جب وہ ایک سٹریچر کے ساتھ اس کمرے میں پہنچے تو اس سفید وجود کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے لاش اٹھائی اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ وہ لمبی سیاہ کار رات کی تاریکی میں شہر کی سنسان سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی اور اندر کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر 2 افراد تھے، البتہ پچھلی سیٹ خالی تھی۔ ان میں سے ایک نے سگریٹ سلگا کر تیلی کار سے باہر گراتے ہوئے کہا، باس بے حد خوفناک آدمی ہے پرتاب۔ ہاں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں کسی دن ہمارا بھی یہی انجام نہ ہو۔ اگر ہم اس کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ انجام کبھی نہیں ہوگا۔ غلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو روکا بھی جا سکتا ہے، پرتاب نے جواب دیا۔ کوئی بھی جان بوجھ کر کنویں میں نہیں گرتا۔ میں سوچ رہا ہوں نوکری چھوڑ دوں۔ کیوں؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس میں خطرات ہی خطرات ہیں، اور ان خطرات کے مقابلے میں رقم کتنی ملتی ہے؟ باس کے آنے سے پہلے ہم دونوں قاتل تھے، پولیس سے بچنے کے لیے جگہ جگہ چھپتے پھرتے تھے اور پیٹ بھرنے کے لیے رازداری کرتے تھے۔ کیا وہ زندگی اچھی تھی؟ پرتاب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کے مقابلے میں اچھی تھی، کیونکہ خطرات کم تھے، خاک کم تھے۔ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے تو پھانسی کا پھندا ہی مقدر بنتا۔ پولیس کو ثبوت کہاں سے ملتے؟ پولیس سے کچھ چھپا نہیں رہتا، پرتاب نے کہا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ثبوت پا ہی لیتی، اور پھر ہم دونوں پھانسی کے پھندے سے بچ بھی جاتے، تب بھی 10-12 سال سے کم سزا نہ ہوتی۔ اس کے برعکس اب ہم عیش کر رہے ہیں، شراب جتنی چاہے پئیں، جس لڑکی سے چاہیں دل بہلائیں، کوئی پابندی نہیں، اور اس کے باوجود 2000 روپیہ جیب خرچ الگ۔ کیا یہ سب کہیں اور مل سکتا ہے؟ نہیں، مگر میں اس نوکری کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ پرتاب نے کار کو چوراہے پر گھماتے ہوئے پوچھا۔ رانا ظہور علی بے گناہ مارا گیا ہے۔ ہوگا، پرتاب نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ حوث کے پجاری آخر ایسے خطرات مول ہی کیوں لیتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے گھروں میں جوان بیٹیاں موجود ہیں؟ حوث دولت کی ہو یا جسم کی، اندھا کر دیتی ہے، تو پھر بھگتیں۔ پرتاب نے نفرت سے کہا۔ لاش کہاں ڈالو گے؟ آنند نے پوچھا۔ صدر کے چوراہے پر۔ وہ اس وقت بھی روشنی میں نہایا ہوا ہوگا، باس کا یہی حکم ہے۔ اس میں خطرہ ہے پرتاب، ہوا کرے، پرتاب نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے بعد واپس چلنا ہے؟ نہیں، ہمیں ایک سیٹھ کی لڑکی کو اٹھا کر لانا ہے۔ کون ہے وہ؟ نام سے کیا لینا؟ پرتاب نے کہا۔ مجھے صرف نمبر بتایا گیا ہے۔ کس چیز کا نمبر؟ یار احمق ہی ہو، پرتاب جھلا گیا۔ کسی کوٹھی یا بنگلے ہی کا نمبر ہوگا، اور کس کا ہو سکتا ہے؟ آنند پال نے سر ہلا دیا۔ تم بغاوت کی جو سوچ اپنے دماغ میں رکھتے ہو آنند، اسے نکال دو، پرتاب نے ناسیانہ لہجے میں کہا۔ باس بہت خوفناک آدمی ہے اور باخبر بھی۔ اس بدصورت فتنے سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ تم باس کو بدصورت فتنہ بھی کہہ رہے ہو، جبکہ تمہارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسے ہر بات کی خبر رہتی ہے، آنند پال نے کہا۔ کیا اس طرح وہ تمہیں سزا کا مستحق نہیں سمجھے گا؟ نہیں، پرتاب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسی نام سے مشہور ہے، اور یہ خطاب سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آتی ہے۔ حیرت ہے، آنند بڑبڑایا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، پرتاب نے کہا۔ وہ سمجھتا ہے لوگ اس سے خوفزدہ ہو کر اسے بدصورت فتنہ کہتے ہیں، شاید یہی بات ہو، آنند پال نے کہا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ لو، چوراہا قریب آتا جا رہا ہے اور روشنی بھی کافی ہے۔ تم روشنی کی فکر مت کرو، میں چوراہے پر گاڑی روک کر اتر جاؤں گا، تم سٹیئرنگ پر آ جانا۔ جیسے ہی لاش چوراہے پر ڈال کر میں بیٹھوں، گاڑی ہوا کر دینا، سمجھے؟ ذرا سی بھی جھجک ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ سمجھ گیا، آنند نے کہا، اور اب وہ کسی بھوکے درندے کی طرح چاقو چبند نظر آ رہا تھا۔ فطرتاً وہ قاتل ہی تھا، 3 قتل کیے تھے، 2 میں اس پر شبہ تک نہ کیا جا سکا تھا، مگر تیسرے قتل میں پولیس کو کچھ ثبوت مل گئے تھے، اور اب وہ اس کی تلاش میں تھی۔ پولیس سے جان بچانے کے چکر میں وہ بدصورت فتنے کی ملازمت پہ آ گیا تھا۔ اس طرح اسے ایک طرف پولیس سے بچاؤ حاصل ہو گیا، تو دوسری طرف اتنی رقم مل رہی تھی کہ وہ عیش سے زندگی گزار رہا تھا،
اور یہ اس جیسے آدمی کے لیے حسین ترین زندگی کا خوبصورت دور تھا، مگر جانے کیوں اب وہ اس زندگی سے، یا یوں سمجھیں اس ملازمت سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اگر بدصورت فتنے کا اسے خوف نہ ہوتا تو وہ کبھی کا اس ملازمت کو خیر بات کہہ چکا ہوتا۔ گاڑی رکتے ہی آنند سنبھل گیا۔ پرتاپ نے چوراہے کے راؤنڈ اباؤٹ پر گاڑی روکی تھی۔ وہ پھرتی سے نیچے اتر کر ڈگی کی طرف بڑھا تھا۔ آنند اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ انجن بدستور سٹارٹ تھا۔ پرتاپ نے ڈگی کھولی اور ایک ترپال میں لپٹی ہوئی رانا ظہور علی کی لاش کو نکالا اور چوراہے پر ڈال کر ترپال کو کھینچ دیا۔ لاش کئی لڑکیاں کھا کر اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے ترپال ڈگی میں رکھی اور اسے بند کر کے اگلی سیٹ کی طرف بڑھائی تھا کہ چونک پڑا۔ دور سامنے والی سڑک پر پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی تیزی سے اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھا اور آنند نے طوفان کی طرح گاڑی آگے بڑھاتی پہیے چیخے تھے۔ گاڑی ذرا سی ترچھی ہوئی اور چوراہا عبور کر کے بجلی کی طرح آگے بڑھنے لگی۔ وہ لمحہ بلمحہ رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد اس نے عقب میں دیکھا۔ پولیس پیٹرولنگ سکواڈ کی گاڑی عقب میں آ رہی تھی، مگر وہ بہت دور تھی اور اس کی سپیڈ بھی ان کے مقابلے میں کم لگ رہی تھی۔ تم سے غلطی ہوئی ہے پال، پرتاپ نے کہا۔ وہ کیا؟ تم کو گاڑی اتنی تیزی سے راؤنڈ نہیں کرنی تھی۔ اگر اتنی تیزی نہ کرتا تو وہ سر پر آ جاتے۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم آرام سے چوراہا عبور کر کے آگے بڑھ سکتے تھے۔ سڑک پر نکل کر تم جتنی چاہتے سپیڈ بڑھا لیتے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ آنند نے کہا۔ اب یہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بس سیدھے چلتے رہو، اس طرح وہ جلد ہی سڑکوں کی ناکہ بندی کر کے ہمیں گھیر لیں گے۔ وہ گاڑی کا نمبر نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ اگر ان سے پیچھا چھڑا لیں تو آسانی سے اپنے دوسرے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ پولیس کی نظروں میں آنے کے باوجود تم لڑکی کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ پرتاپ نے اسبات میں گردن ہلاتی۔ اگر ہم تعاقب سے پولیس والوں کو جھڑک دیں تو پھر کوئی پرابلم باقی نہ رہے گا۔ پرابلم تو ہر حال میں رہے گا، آنند پال نے کہا۔ وہ نمبر نہیں دیکھ سکے ہیں، مگر گاڑی کا میک اور کلر تو انہوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ وائرلیس پر پولیس پیٹرولنگ سکواڈ کی دوسری کاروں کو مطلع کر کے ہمیں گھیر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا یار، تم چلتے رہو۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، میں تیار ہوں، آنند نے کہا اور گاڑی کا ایکسیلیٹر آخری حد تک دبا دیا۔ گاڑی اب 90 اور 100 کی درمیانی سپیڈ پر دوڑ رہی تھی، مگر پولیس کار اب بھی ان کے تعاقب میں تھی اور اب دور کہیں سے پولیس سائرنوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ لو، اب گھیرے میں آنے والے ہیں، آنند نے پولیس کاروں کے سائرن کی آواز سن کر پرتاپ سے کہا۔ پرتاپ خود بھی سوچ رہا تھا، میرا خیال ہے اب باس کو صورتحال کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ ٹھیک سوچا ہے۔ آنند پال نے گاڑی کو ایک طرف سائیڈ روڈ پر گھمایا۔ وہ یقینی طور پر بہترین ڈرائیور تھا۔ جس مہارت سے وہ گاڑی سٹیئر کر رہا تھا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی۔ دوسرا کوئی عام ڈرائیور ہوتا تو اس سپیڈ پر گاڑی موڑنے کی کوشش میں یا تو اسے کہیں ٹکرا دیتا یا پھر وہ الٹ جاتی۔ پرتاپ نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ایریل اوپر کھینچا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ سامنے سے ایک اور اسی جیسی لمبی سیاہ کار آتی نظر آئی تھی، پھر وہ برق رفتاری سے ان کے برابر سے گزر گئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی آدمی تھا۔ باس، پرتاپ نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ اب پولیس والوں کی شامت آ گئی، آنند نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے انہوں نے اپنے عقب میں ایک دھماکہ سنا تھا۔ پرتاپ نے پلٹ کر دیکھا۔ پولیس کار ایک طرف فٹ پاتھ پر چڑھی ہوئی تھی اور اس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ باس بہت باخبر آدمی ہے، پرتاپ بڑبڑایا، اور سنگ دل بھی۔ اگر سنگ دل نہ ہوتا تو اس وقت ہم لوگ پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہوتے۔ تم کو یہ بات مان لینی چاہیے آنند کہ باس بہت چالاک، بہت ذہین اور بہت زیادہ باخبر اور اپنے آدمیوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، آنند نے سر ہلا کر کہا اور گاڑی پھر ایک گلی میں موڑ دی۔ عقب خالی تھا، اس لیے رفتار اس نے زیادہ نہ بڑھائی تھی۔ اس وقت وہ 40 کی سپیڈ سے سفر کر رہے تھے۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ہلکی ہلکی بپ بپ کی آوازیں آنے لگیں۔ پرتاپ نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، ایک سرسراتی ہوئی آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ یس باس، پرتاپ بول رہا ہوں۔ تم لوگوں سے بڑی حماقت ہوئی ہے، تسلیم ہے باس، مگر وہ لوگ اچانک اس وقت سامنے آئے جب میں لاش ڈال چکا تھا۔ اس کے بعد بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا۔ میں تمہارے قریب تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب تم لوگ واپس آ جاؤ، پولیس چاروں طرف سے سڑکوں کی ناکہ بندی کر رہی ہے۔ بہتر باس، مگر وہ دوسرا کام اسے چھوڑ دو، تمہارے لیے خطرات اب بڑھ گئے ہیں۔ یس باس، ہم اب سیدھے اسی طرف آ رہے ہیں۔ چوتھی شاہراہ استعمال کرو گے؟ ابھی اس طرف کتے نہیں ہیں۔ جیسا حکم باس۔ اوکے، اینڈ سٹاپ۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اور پرتاپ نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔
چند لمحے کار میں خاموشی رہی، پھر پرتاپ نے کہا، دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے یار، آنند نے کہا، میں نے آج تک اتنا چالاک آدمی نہیں دیکھا۔ اب گاڑی چوتھی چاراہ پر لے لو، اگلی گلی سے ہم اسی طرف پہنچیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہوا کہ لڑکی کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پرتاپ نے طویل سانس لی، اس طرح ایک بڑے خطرے سے نجات مل گئی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آنند کا لہجہ طنزیہ تھا، صرف اس لیے کہ تم خوفزدہ تھے، اور میں باس کے حکم کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو تمہاری ہمت کیسے بنتی؟ میں بزدل نہیں ہوں، مگر حقائق سے آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا۔ خیر اب خاموش ہو جاؤ، پرتاپ نے کہا، اور آنند منہ بنا کر رہ گیا۔ بہت دور سے آنے والی پولیس پیٹرولنگ اسکواڈ کی گاڑیوں کے سائرنوں کی آوازیں ان کو اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پرتاپ پھریری لے کر رہ گیا۔ گاڑی ایک سنسان مگر نسبتاً پتلی سڑک پر دوڑ رہی تھی، اور وہ دونوں خاموش تھے۔ شاداب نگر جانے والی ہائی وے کے ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہ پہاڑیاں آگے سرحدی علاقے تک چلی گئی تھیں، زیادہ دشوار گزار نہ تھیں، مگر ان پر چڑھنا یا سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ بے شمار غار اور گپھائیں ان پہاڑیوں میں تھیں۔ سمگلنگ کا تمام تر مال دارالحکومت لانے کے لیے انہی پہاڑیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پولیس نے اکثر اس سلسلے میں پہاڑیوں کی ناکہ بندی کر کے چھاپے مارے تھے، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکا تھا۔ پولیس ریڈ ہوتے ہی سمگلر بیمہ سامان اس طرح غائب ہو جاتے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور چھاپے مارنے والے اپنی ساری تگ و دو کرنے کے باوجود ان کا سراغ تک نہ لگا پاتے تھے۔ پہاڑیاں ایسی ہی تھیں کہ سینکڑوں آدمی مل کر بھی کسی چھپے ہوئے آدمی یا پارٹی کو تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی ان سنگلاخ پہاڑیوں میں 4 جیپ گاڑیوں کا قافلہ محو سفر تھا۔ ہر جیپ میں 4 آدمی اور ایک ڈرائیور تھا۔ ان سب کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ رینک کے اعتبار سے ان میں سے 2 کرنل اور 2 کیپٹن تھے، جبکہ بقیہ عام فوجی نظر آ رہے تھے۔ ہر پہاڑی پر بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ جیپ گاڑیاں بھی عام گاڑیوں کی نسبت زیادہ بڑی تھیں، اور ان کے انجن بہت زیادہ طاقتور مگر بے آواز تھے۔ وہ اونچے نیچے ناہموار راستوں پر اچھلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پوائنٹ آ گیا ہے ٹونی، باس سے کلیئرنس لے لو۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، کرنل کی وردی پہنے ہوئے دوسرے آدمی نے جواب دیا، اور پیروں کے قریب رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر فریکوینسی ملانے لگا۔ وہ دونوں سب سے اگلی جیپ گاڑی پر تھے۔ ہر گاڑی کا فاصلہ دوسری سے 10 سے 15 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ رابطہ قائم ہونے میں دیر نہ لگی تھی۔ ہیلو باس، سرکل 3 رپورٹنگ، اوور۔ کیا رپورٹ ہے نمبر 3؟ اوور۔ دوسری طرف سے ایک سرد اور شفاف آواز سنائی دی۔ ہم پوائنٹ 1 پر آ گئے ہیں باس۔ گڈ، تم لوگ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوگے، کتے بہت بپھرے ہوئے ہیں۔ اوور۔ پھر کیا حکم ہے باس؟ اوور۔ تم لوگ مین ہائی وے سے شاہراہ 6 پر آ جاؤ، اور وہیں کسی ہوٹل کے سامنے رک کر گاڑیوں کی مرمت شروع کر دو گے۔ اوور۔ باس، ہم لوگ وردیوں میں ہیں، کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اوور۔ نہیں، پوائنٹ 1 سے 2 میل نکلتے ہی تم لوگ وردیاں اتار دو گے۔ اوور۔ بہتر ہے باس۔ اوور۔ جب تک تم کو دوبارہ سگنل نہیں ملے تم مزید کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ اوور۔ یس باس، کرنل کی وردی والے نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں باس؟ اوور۔ کہو، کیا ہے؟ اوور۔ کتے کیوں بپھرے ہوئے ہیں؟ اوور۔ شکار نکل گیا ہے۔ اوور اینڈ سٹاپ۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس نے بھی ٹرانسمیٹر آف کیا اور ٹرانسمیٹر دوبارہ پائیدان میں رکھا، پھر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھیرے دھیرے کش لینے لگا۔ آج خلاف معمول ہدایت ملی ہے، اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، جو کہ اسی کی طرح کرنل کی وردی پہنے ہوئے تھا۔ پولیس کو کب تک بے وقوف سمجھو گے؟ دوسرا کو ڈرا کر بولا۔ پولیس کسی اور معاملے میں بپھری ہوئی ہے، اسی نے کہا۔ ہو سکتا ہے باس کے آدمیوں سے کسی معاملے میں پولیس کا ٹکراؤ ہو گیا ہو۔ او ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، ٹونی نے کہا۔ اس کے جسم پر بھی کرنل کی وردی تھی۔ کیا بات ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ جیری، وہ دیکھو اوپر پہاڑی پر، ٹونی نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ بھی اوپر دیکھنے لگا۔ پہاڑی کی اوپری چوٹی پر ایک انگارہ سا چمک رہا تھا، سرخ رنگ کا دائرہ، خطرے کا سگنل۔ جیری بڑبڑایا۔ ہاں، آج ہر بات خلاف معمول ہو رہی ہے، ٹونی نے کہا، اور جھک کر پائیدان میں رکھی اسٹین گن نکال کر ہاتھ میں لے لی اور اس کا میگزین چیک کرنے لگا۔ کیا یہاں ہی رکنا ہے؟ جیری نے پوچھا۔ نہیں، چلتے رہو، دوسرا سگنل ملنے کے بعد ہی کچھ کریں گے، ٹونی نے کہا، اور پھر پلٹ کر عقب میں دیکھنے لگا۔ پچھلی جیپوں میں موجود افراد بھی اسی سرخ روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ جیپوں کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ سرخ روشنی غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سناٹے میں ٹپ ٹپ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ کوئی گھڑ سوار بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جیری نے اپنا ہاتھ گن پر رکھ دیا۔ جیپ گاڑیوں کے قافلے کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ آنے والا گھڑ سوار بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر چلا رہا تھا، ٹھہرو ٹھہرو، آگے خطرہ ہے، ہالٹ۔ جیری نے جیپ میں کھڑے ہو کر بڑے زور سے پکارا اور دوسرے ہی لمحے جیپوں کا قافلہ رک گیا۔ جیری اور ٹونی آنے والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیسا خطرہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ٹونی نے پوچھا۔ سوار اب بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر انہی کے پاس آ گیا۔ جیری نے اسے پہچان لیا تھا۔ سارجنٹ ہری، کیا بات ہے؟ انچارج صاحب نے مجھے یہاں کافی پہلے سے بھیجا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ انٹیلیجنس بیورو کے ایک آفیسر کی سرکردگی میں پولیس نے اس جگہ کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ وہ لوگ یہاں جلد ہی پہنچنے والے ہیں۔ اس کی اطلاع تم لوگوں نے پہلے سے کیوں نہیں دی؟ جیری گھبرا کر بولا۔ وہ آفیسر چوکی میں موجود تھا۔ انچارج صاحب کو اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے پاس سے ہٹنے نہ دیا۔ بڑی مشکل سے باتھ روم جا کر انہوں نے میرے نام پرچہ لکھا تھا، تب میں یہاں آیا ہوں۔ وہ اسی بہانے ٹرانسمیٹر کی اطلاع بھی دے سکتے تھے۔ ٹرانسمیٹر کے پاس اسی آفیسر کے آدمی اب تک موجود ہیں۔ اس آفیسر کا نام کیا ہے؟ کیپٹن فیاض۔ اس کے ساتھ ایک احمق سا آدمی بھی ہے۔ جیری نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے شاید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ اوپر چٹانوں پر سے سرچ لائٹوں کی روشنیاں ان پر پڑ رہی تھیں۔ اس کے فوراً ہی بعد فائر ہوا اور ان میں سے ایک چیخ مار کر گر پڑا۔ قافلے میں ابتری پھیل گئی تھی۔ عمران اور فیاض دونوں ایک چٹان کی اور سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کے چشمے تھے۔ ان چشموں میں لگے ہوئے گلاسوں کی مدد سے اندھیرے میں اسی طرح دیکھا جا سکتا تھا جیسے سورج کی روشنی میں عام طرح سے کسی منظر کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کے پاس جو دوربینیں تھیں ان میں بھی اسی قسم کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی آسانی سے چاروں جیپ گاڑیوں اور ان میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گھڑ سوار کو بھی دیکھا جو ان کے پاس رک کر کچھ باتیں کر رہا تھا۔ اس گھڑ سوار کی آمد پر ہی جیپ گاڑیوں کا قافلہ رکا تھا۔ فیاض نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہیلو آپریشن ہل، آل اسٹیشن، اوور۔ فیاض کا جملہ مکمل ہوتے ہی کئی مدھم آوازیں سنائی دی تھیں۔ آل رائٹ، فیاض نے پھر کہا۔ سرچ لائٹ آن کر دو، مگر میرے فائر کا انتظار کرنا، اوور۔ اوکے سر۔ پھر کئی آوازیں ابھری تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کئی پہاڑیوں پر سے سرچ لائٹ کی روشنی نیچے وادی میں پڑی اور وہ دن کی طرح روشن ہو گئی۔ عمران نے روشنی ہوتے ہی ٹیلیسکوپ لگی رائفل سے نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں فائر کی آواز کے ساتھ ہی ایک چیخ بھی گونجی اور ایک آدمی جیپ سے الٹ کر گر پڑا۔ قافلے میں ابتری پھیل گئی تھی۔ عمران نے پے در پہ 2 فائر اور کیے، 2 اور گرے، پھر وہ سب نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ پھر سمگلروں کی طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی اور فضا میں شعلے لپکنے لگے۔ اچانک بائیں طرف کی سرچ لائٹ تاریک ہو گئی۔ کوئی گولی کام دکھا گئی تھی۔ سمگلروں کے پاس سٹین گنیں تھیں، اس لیے وہ ایک تسلسل سے فائر کر رہے تھے۔ اچانک وہاں اندھیرا چھا گیا اور وہ چونک پڑے۔ غدار، عمران بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ فیاض نے پوچھا۔ فائرنگ کے شور میں وہ عمران کی بات نہ سن سکا تھا۔ یہی کہ کسی نے تار کاٹ دیے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے، فیاض نے کہا، ورنہ سرچ لائٹیں تاریک نہ ہوتی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے میں موجود محافظوں میں غدار موجود ہیں جو سمگلروں کے نمک خوار ہیں۔ میں ان لوگوں کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ فیاض گڑایا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ سمگلروں کی طرف ہے تو اسے بھول جاؤ، عمران نے کہا۔ اب ان میں سے کوئی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فیاض جھلا کر بولا۔ اس لیے کہ کرنٹ کی سپلائی منقطع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سمگلروں کو فرار کا موقع مل جائے اور کوئی ہمارے ہاتھ نہ لگ سکے۔ جیپ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، عمران گڑایا۔ جو بھی ان کے پاس آئے گا میں اڑا دوں گا، ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ یقیناً، عمران نے بڑے خلوص سے کہا، مگر کوئی آئے تو؟ اگر وہ فرار ہونا چاہتے ہیں تو ان کو جیپوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اچھا، عمران نے اس طرح کہا جیسے یہ بات پہلے اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اس گھڑ سوار کو بھی پکڑنا ہے، فیاض نے کہا۔ سبھی کو پکڑ لو پیارے، عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ فیاض نے اس پر 2 فائر کیے تھے مگر وہ نکلتا چلا گیا۔ فیاض نے پھر فائر کیے مگر اب وہ رائفل کی رینج میں نہ تھا۔ بیکار کارتوس ضائع کر رہے ہو، عمران نے کہا، اور فیاض گڑا کر رہ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی کہو فائرنگ بند کر دیں، عمران نے کہا۔ یک طرفہ فائرنگ سے کوئی فائدہ نہیں۔ او، فیاض چونکا۔ ہاں، اب ان کی طرف سے فائر نہیں ہو رہے تو پھر مشورے پر عمل کر ڈالو سپر۔ فیاض نے ٹرانسمیٹر پر فائرنگ بند کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر وہ لوگ ٹارچوں کی مدد سے نیچے وادی میں پہنچے تھے۔ جیپ گاڑیاں جوں کی توں موجود تھیں، پو پھٹ رہی تھی اور ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا۔
فیاض کے آدمی بھوکے کتوں کی طرح سمگلروں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر 2 گھنٹے کی جد و جہد کے باوجود وہ کسی کو نہ پا سکے۔ ان کے ہاتھ 4 جیپ گاڑیاں اور ان پر لدا ہوا سامان اور 3 لاشیں ہی آئی تھیں۔ وہ مال غنیمت اور لاشوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس جگہ سے 2 میل کے فاصلے پر رینجر کی چوکی تک پہنچے تھے۔ راستے میں انہوں نے وہ تاریں بھی ایک جگہ کٹی ہوئی دیکھ لی تھیں جو پہاڑیوں تک سرچ لائٹوں کے لیے لے جائی گئی تھیں۔ جس جگہ تار کٹے ہوئے تھے وہ رینجرز کی چوکی سے آدھے میل کے فاصلہ پر تھی۔ عمران کا یہ خیال فیاض کے ذہن میں پختہ ہو گیا تھا کہ چوکی کے آدمی سمگلروں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جب چوکی میں داخل ہوئے تو رینجر دستے کا انچارج وہاں موجود تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ مبارک ہو صاحب، آپ کامیاب ہو گئے، اس نے فیاض کی گاڑی کے عقب میں آنے والی جیپوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر قیدی ایک بھی نہیں ہے، فیاض گڑرایا۔ کیا مطلب جناب؟ انچارج نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ چوکی میں کوئی غدار موجود ہے، فیاض اپنی گاڑی سے اترتا ہوا بولا۔ پھر اس نے ٹرک میں آنے والے اپنے ساتھی پولیس والوں کو کچھ ہدایتیں دیں اور چوکی میں داخل ہو گیا۔ آپ کسی غدار کی بات کر رہے تھے، انچارج نے ان کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ ہاں، کوئی غدار جس نے سرچ لائٹوں کو بجھانے کے لیے بجلی کے تار کاٹ دیے تھے۔ کہاں سے جناب والا؟ انچارج نے چونک کر پوچھا، مگر عمران نے اندازہ لگایا کہ اس کا چونکنا سراسر بناوٹ پر مبنی ہے۔ یہاں سے آدھے میل کے فاصلے پر، فیاض نے انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے ممکن ہے جناب؟ یقین نہیں تو جا کر دیکھ لو، فیاض گڑرایا۔ میں شبے میں تمہارے پورے دستے کو گرفتار کر سکتا ہوں، سمجھے؟ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے جناب والا، انچارج نے بوکھلا کر کہا۔ میرے پاس اسپیشل آرڈر ہیں، اس وقت میں منسٹر کو بھی ان حدود سے گرفتار کر سکتا ہوں۔ فیاض نے بڑھنگ کی، حالانکہ اس کے پاس ایسا کوئی حکم نامہ نہیں تھا۔ مگر میرا کوئی آدمی غدار نہیں ہے، انچارج نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تو پھر تم ہو سکتے ہو، اچانک عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور انچارج اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ آپ الزام لگا رہے ہیں جناب والا، وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا۔ حقیقت کو الزام نہیں کہا جا سکتا، عمران نے کہا۔ تمہارے ہاں گشت کا کیا انتظام ہے اور چوکی پر کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ چوکی پر 6 آدمی ہیں اور ہم لوگ گشت کے لیے گھوڑے استعمال کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ 10۔ اس وقت کتنے ہیں؟ فیاض نے عمران کا مطلب سمجھ کر پوچھا۔ 6، بقیہ گشت پر ہیں۔ اپنے آدمیوں کو یہاں بلاؤ۔ بہتر جناب، انچارج نے کہا۔ پھر گھنٹی بجا کر ایک رینجرز کو بلایا اور اسے باقی آدمیوں کو بلانے کے لیے کہہ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے لیے ناشتہ تیار کراؤں؟ نہیں، فیاض نے کہا۔ تم یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ 4 سال سے جناب۔ اس سے قبل کہاں تھے؟ ہیڈ کوارٹر میں بحیثیت انسٹرکٹر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ بیوی بچے دارالحکومت میں رہتے ہیں جناب۔ کس جگہ؟ سرکاری رہائش گاہ پر؟ جی نہیں جناب، میرا ذاتی مکان ہے، انچارج نے کہا۔ پھر اس نے جو پتہ اپنے مکان کا بتایا وہ ان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا مکان شہر کے اس حصے میں تھا جہاں کے رہنے والے لکھ پتی کہلاتے تھے، اور کوئی مکان 1000 گز سے کم کا نہ تھا۔ فیاض نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ ابھری، 6 آدمی اندر آ گئے۔ عمران اور فیاض نے ان 6 افراد کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر عمران چونکا تھا۔ اسے شبہ ہوا کہ یہ وہی گھڑ سوار ہے جو جیپ والوں کے پاس غالباً ان کے چھاپے کی اطلاع لے کر گیا تھا۔ عمران نے اسے روک کر بقیہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے اس اقدام پر انچارج پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ اب کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ یہی حالت روکے جانے والے رینجرز کی تھی۔ تمہارا نام؟ فیاض نے پوچھا۔ ہری، سارجنٹ ہری۔ کب سے یہاں ہو؟ 2 سال سے جناب۔ سمگلروں کو اطلاع دینے کس کے حکم سے گئے تھے؟ اچانک عمران نے پوچھ لیا۔ وہ انچارج نہیں، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ وہ بوکھلا کر بولا، اور اس کے ساتھ ہی انچارج کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ فیاض نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے چھت ان پر آ پڑی ہو۔ خاک، دھول، گرد و غبار، پتھر، مٹی۔ چند لمحے میں رینجر چوکی مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ دھماکے اور عمارت کے گرنے سے پیدا ہونے والے گرد و غبار نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فیاض کے ساتھ آنے والے سپاہی تیزی سے اس طرف بڑھے تھے۔ اچانک پے در پہ کئی دھماکے پھر ہوئے اور سمگلروں کی جیپوں کے پرخچے اڑ گئے۔ آگ دھڑا دھڑ جیپوں کے ڈھانچوں کو جلا رہی تھی۔ چڑھتے سورج کی کرنیں آگ کی لپٹوں کو چوم رہی تھیں۔ لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد کی کہانی بدصورت فتنہ، انشاءاللہ تعالی جلد ہی۔